السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم حاضر ہیں ایک نئے عنوان کے ساتھ، وہ ہے رمضان المبارک اور ہمارے اسلاف۔ جب رمضان المبارک کی آمد ہوا کرتی تھی تو ہمارے اسلاف کیا کیا کرتے تھے، محدثین کیا کیا کرتے تھے؟ اس سے قبل صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کیا کیا کرتے تھے؟ ان سے قبل نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل کیا ہوا کرتا تھا؟ آئیے اس مختصر سا وقت کے اندر اس بات پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر ایک روایت لے کر آئے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ برمضان۔ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں آتاکم شہر رمضان۔ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں جاءکم شہر رمضان۔ جب رمضان المبارک کی آمد ہوا کرتی تھی تو محدثین، صحابہ کرام اور ان سے قبل نبی علیہ الصلاۃ والسلام، جب رمضان کی آمد ہوا کرتی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے تھے۔ آج ہمارا جو رویہ ہے، آج جو ہمارا طریقہ ہے، وہ اس کے متضاد ہے، اس کے الٹ ہے۔ ہم آج اگر کسی کو مبارکباد دیتے ہیں وہ عید کی ہوتی ہے حضرات، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام اور محدثین عظام، وہ جب رمضان المبارک آتا تھا، وہ رمضان المبارک کی آمد پر جب رمضان کا چاند طلوع ہو جاتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملا کرتے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے تھے۔ آج ہم رمضان سے زیادہ خوشی ہمیں عید کی ہوتی ہے۔ ہم رمضان المبارک کی مبارکباد نہیں دیتے، ہم مبارکباد دیتے ہیں تو عیدین کی، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو۔ حضرات آئیے ایک اور روایت میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے حضرت امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تابعی ہیں، ان کی ملاقات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، مدینہ المنورہ میں۔ حضرات ان کے بارے میں امام یوب تسقطیانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تو بہت بڑے امام ہیں، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں امام زہری علیہ رحمہ اور امام یحییٰ بن سعید انصاری رحمت اللہ علیہ سے کہ پائے کہ یہ امام ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جب رمضان المبارک آتا تھا اس وقت ان کا رویہ کیا ہوا کرتا تھا، بلکہ امام رجب رحمت اللہ علیہ تو رمضان سے 6 ماہ قبل اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغ، اے اللہ ہمارے تک پہنچا دے، کیا الی رمضان، رمضان کو، اللہم سلم الی رمضان وسلمنا الی رمضان، اے اللہ ہمیں صحیح سلامت رمضان کی طرف دھکیل دے، رمضان میں لے جا، اور ہم جب رمضان آ جائے تو ہمیں صحیح سلامت رکھنا، کوئی بیماری نہ دینا، ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ جو رمضان کے حقوق ہیں
کما حقہ، اس کو ادا کرنے کی توفیق بھی عطا کرنا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف حضرات۔ آئیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ان کی ملاقات متوقع ہے، ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے بڑھیے حضرات، معلی بن فضل یہ تبع تابعی ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں امام رجب رحمت اللہ علیہ 6 ماہ قبل رمضان المبارک کی جب آمد ہوا کرتی تھی، رمضان سے 6 ماہ پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ جب دعا کرتے اے اللہ یہ رمضان مبارک میں ہمیں لے جا، جب رمضان آتا اس کے حقوق ادا کرتے۔ جب رمضان المبارک الوداع ہو جاتا تھا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ ہم نے رمضان ہماری زندگی میں آیا، شاید آگے ہمیں دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، یا اللہ اب رمضان مبارک گزر گیا، اس میں ہماری ایک نیکی کو قبول کر لینا۔ حضرات نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے، وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اس کی نیکی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی نیکی کو قبول نہیں کرتے۔ جامعہ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی یہ روایت، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے جو متقین ہیں، جن کی ایک نیکی بھی قبول ہوگی وہ متقین بن گیا، وہ متقی بن جاتا ہے۔ حضرات جو متقی ہوتا ہے اس کے لیے تو جنت کا اعلان ہو چکا ہے۔ حضرات آئیے یہ جو رمضان مبارک ہے اس کے اندر کون کون سے واقع رونما ہوئے؟ حضرات اس کی فضیلت تو نبی علیہ السلام سے جب روزے فرض کیے گئے اس سے پہلے بھی اس مہینے کا ایک اپنا ہی مقام تھا۔ حضرات آئیے حضرت واسع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اسی رمضان مبارک کے اندر یکم رمضان کو حضرت آدم علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفہ تھا وہ نازل ہوا۔ اور آگے چلیے اسی رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کیا گیا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اسی مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کی 13 تاریخ کو، مطلب 13 رمضان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ماہ مقدس کی آپ فضیلت کا اندازہ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں۔ حضرات آئیے دیکھتے ہیں، جناب ایک کہنے والے نے بڑی کمال کی بات کی، کہتا ہے کہ جو جب رمضان آتا ہے، جو اس کے اندر اس مہینے کے اندر اپنے رب کو منا لیتا ہے، رب کی اطاعت کر لیتا ہے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنا لیتا ہے، جو اللہ کی رضا والے اعمال ہیں ان کو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مرحوم بن جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام الحاکمین کے فرامین کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، وہ محروم ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ مذموم بن جاتے ہیں۔ حضرات آئیے آخری حدیث تو میرا سلام۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ منبر پر چڑھ رہے تھے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے، پہلے سٹیپ پہ چڑھے تو ایک بد دعا دی، دوسرے پہ چڑھے ایک اور بد دعا دی، جب تیسرے سٹیپ پہ چڑھے تو پھر بد دعا دی۔ نبی علیہ السلام ساتھ ساتھ آمین کہتے جا رہے ہیں۔ الغرض جس کا تعلق میرے عنوان کے ساتھ ہے وہ یہ ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام ادھر بد دعا کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام ساتھ ساتھ آمین کہتے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے اصحاب نے پوچھا، اے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام، جب آپ لاسٹ سیڑھی پہ چڑھے، لاسٹ سٹیپ پہ چڑھے تو آپ نے آمین کہا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا اللہ جو بندہ اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پا لیتا ہے
اور پھر وہ رمضان المبارک کے اندر اپنے رب کو نہیں منا پاتا، اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا پاتا، اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ وہ برباد ہو جاتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں آمین۔ حضرات آئیے، آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع عطا کیا ہے، ایک اور موقع فراہم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ایک اور دفعہ رمضان مبارک کی خوشیوں سے ہم کو ہمکنار کیا ہے۔ آئیے اب ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں، جس طرح اس کا حق ادا کرنے کا حق ہے اس طرح اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ حضرات آئیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ احکام الحاکمین کے جو فرامین ہیں ان کو اپنا لیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس ماہ مقدس کا کما حق ہو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔